أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا۔ سنو، جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا احاطہ کرے گا وہ۔ اس سے پہلے جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اب ان کی خرافات کا ایک اور باطل قول اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب ان کو ڈرایا تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہم پر روک لیا گیا ہے، اگر پہلے نبیوں نے ڈرایا تو ان پر عذاب آیا تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، یہ ایک معین مدت تک ہے، کچھ دیر کے لیے روکا گیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تم فکر نہ کرو، جتنے بھی مذاق اڑاتے ہو مزہ چکھ لو گے۔ آپ اندازہ کیجئے قبلہ، اس وقت کے کافر کا آج کے کافر کا ایک ہی سوال ہے، دماغ، سوچ، سوال ان کے ایک جیسے ہی۔ آج کا کافر ایتھیسٹ جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب کائنات میں حضور کے پیغام سے سچا پیغام کس کا ہوگا، اور حضور کی ذات سے پاکیزہ ذات کس کی ہوگی؟ حضور کے پیغام سے بڑھ کر کسی کا پیغام نہیں، حضور کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ ہمارے پاس یہ دو ایسی دلیل۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوا، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، تو سارے کافر مذاق اڑاتے تھے، ہاں جی، مذاق اڑا کے معذل۔ تو آج کا کافر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی کفار حضور کے کارٹون بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، مذاق ہی اڑانے ہیں نا، شخصیت کا مذاق اڑانا ہے۔ ان کی اپنی اوقات کیا ہے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام تو اپنے زور پر کھڑا ہے، اسلام آپ کی میری وجہ سے نہیں کھڑا، اسلام اپنی حقانیت اور اپنے زور پہ کھڑا ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہم ان کے دامن رحمت سے جڑیں گے تو ہماری نجات ہے، ان کو کوئی نہیں فرق پڑنا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے پیدا ہوتے رہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں نا جی، اگر آپ تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھیں نا تو طبہ حمیری ایک ایسا بادشاہ تھا جو حضور سے پہلے ہوا ہے۔ وہ جب مدینہ منورہ میں آیا ہے، اس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی، اور اس نے پھر ایک مکان بنایا، وہاں پر پورا شہر مدینہ آباد کیا۔ کرنے کے بعد مکان بنائے، مکان بنانے کے بعد پھر لوگوں کو بسایا، اور حضور کا پھر مرکزی مکان بنایا اس نے۔ یہ حضور سے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ وہ بھی حضور سے محبت کرتے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان ہستیوں کا محبت کا ذکر، ان سے پہلے محبت کا ذکر چلتا ہے، اور آج بھی چلتا آ رہا ہے کہ حضور ہمارے محتاج تو نہیں کہ ہم حضور کی محبت کا اظہار کریں گے تو ان کی شان بڑھے گی، اور ہم نہیں کریں گے تو ان کی شان نہیں بڑھے، ایسا تو نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے اس دور میں بھی تھے، اعتراض کرنے والے آج بھی ہیں، اور پھر یہ اسلام اس وقت تو حضور تھے جن کا مذاق اڑاتے تھے، آج مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مولویوں کو آپ ختم کر دیں، مولویوں کو پیچھے نہ چلیں، آپ کے جنازے پڑے رہ جائیں گے، آپ کے نکاحوں کا اللہ حافظ ہوگا، پیدا ہونے کے بعد جو دین، اسلام، جو یہ چیزیں سیکھتے سکھاتے ہیں، ان سب کا اللہ حافظ ہوگا۔
نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی لینی، نہ کوئی دنی، بس وہ پھر جس طرح جانور نہیں ہوتے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، چکن گئے تو بس ساڑ کے سوا کر دیں جدت پسندی کے نام پر۔ تو یہ دعائیں دیں ان کو۔ یہ جو لوگ خاموشی سے لگے ہوئے ہیں، تانے بھی برداشت کرتے ہیں، وہ مولوی لٹ کے کھا گئے، مولوی لٹ کے کھا گئے، وہ مولوی تو ہوندے ہی ہے، مولوی تو ہوندے ہی ہے۔ اعتراض وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو نماز کی شرطیں نہیں آتی، جن کو نماز کے فرائض نہیں آتے، جن کو پاکی پلیتے کے احکام نہیں آتے، وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ دو چیزوں کا، اسلام کا، بانی اسلام کا، صاحب شریعت ہے حضور کا اور اسلام کا مذاق شروع سے اڑایا جاتا ہے۔ کافر تو یہاں تک کہتے تھے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں نے تو رگڑ رکھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی، 4000 سے زیادہ مولوی اس وقت بھی جیلوں کے اندر ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ 5 وقت نماز پڑھانا، قرآن حدیث پڑھانا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا پرچار کرنا۔ اس جرم میں ان کو اندر بند کر دیا گیا۔ آپ ایمان سے بتائیے گا، اس وقت کے کفار نے جب حضور کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا، کیا ان کا انجام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ان کا ہمارے سامنے ہے نا جی۔ اور جو پھر بعد میں آنے والی قومیں یہ کیا ظلم و ستم کر کے سمجھتی ہیں کہ بس ہم ہی بادشاہ ہیں، ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی فرعون ہیں، ہمارا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بے فکر رہیں، اللہ ان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک یہ ذلت کی موت نہیں مرے گے۔ اللہ ذلت کی موت دے کے ان کو مارے گا، عبرت ناک موت۔ وہی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ان سے کو ٹھہر دو، وہ وقت آ لے، ایک مقرر معین مدت تک ہم نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، جب وہ وقت آئے گا ہم تمہاری جو ہے نا وہ خبر لے لیں گے۔ اب اس عذاب سے مراد کیا ہے؟ تو یا تو اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے یا پھر آخرت کا عذاب ہے۔ تو اگر ان کی بات کی جائے تو دنیا کا عذاب جو ان پر آیا وہ واقع بدر کی صورت میں آیا۔ بھئی 1000 بندہ لدا ہوا ساز و سامان کے ساتھ، تمام اس وقت کے جدید اسلحے کے ساتھ، اس کے مقابلے میں 313 افراد، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی جنگی سامان نہیں، کوئی حفاظتی سامان نہیں، کوئی چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی ویسے ہی دھوتی پہن کے مجاہد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھوں ایسی ذلت دی، ایسی ذلت، آج تک بدر کی تکلیف ان کو نہیں گئی۔ بھئی ہم 1000 لوگ تھے، 313 لوگوں نے ہماری درگت بنا دی، ہمیں شکست دے دی، اور بغیر کسی سامان کے 6 تلواریں تھیں، ٹوٹل 6 تلواروں سے 1000 کافر کو شکست دی۔ اتنی عبرتناک شکست۔ اچھا، یا اگر آخرت کے عذاب کا اگر لیا جائے تو پھر وہ تو کنفرم بات ہے جی کہ آخرت میں صرف اور صرف اجر، نیکی، ثواب جنت کے ایمان والے کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ آپ کی خیر کرے، میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الی امت معدودہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امت، امی، یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ امت کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ پہلا، ایک امت کا معنی جو اس آیت میں ہے، اس میں امت کے معنی سے مدت مراد ہے، مدت مراد، امت سے مراد مدت ہے کہ وہ ایک وقت جو ہے انتظار کا وقت، وہ ایک ٹھہر جاؤ، اچھا جی۔ اور امت ہر اس جماعت کو بھی کہتے ہیں جو کسی ایک چیز میں مشترک ہو، یا کوئی ایک امر ان کا جامع ہو، خواہ وہ امر دین واحد ہو، یعنی سب کا ایک ہی دین ہے، وہ بھی امت کہلائے گی، یا پھر زبان واحد ہو، ایک زبان ہے، وہ بھی امت کہلائے گی، یا مکان واحد ہو، ایک مکان میں رہنے والے، بیٹھنے والے، اٹھنے والے، وہ بھی امت کہلائے گی، خواہ امر جامع اختیار ہو یا استرانن ہو، یعنی یہ بھی امت کہلائے گی۔ اس کی جمع امم ہے،
اور قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین پر چلنے والا، چوپایا اور فضا میں اپنے بازوں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل جماتے ہیں۔ اب یہاں پر زمین پہ چلنے والے الگ امت ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے الگ امت ہیں، یہ قرآن سے ایک دلیل۔ پھر جالا بننے والی مکڑی ہو یا گھن لگانے والا کیڑا ہو یا ذخیرہ اندوزی کرنے والی چونٹی ہو یا چڑیا اور کبوتر ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کر دی۔ یہ ساری امتیں، مکڑی الگ جماعت ہے، گھن والا کیڑا جس کو ہم دیمک کہتے ہیں یہ الگ جماعت ہے، ذخیرہ اندوزے کرنے والی چونٹی یہ الگ جماعت ہے، چڑیا اور کبوتر یہ الگ جماعت ہے، اڑنے والے ہیں۔ ہاں جی، الگ 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 امت کہا گیا۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک امت تھے، ایک ہی ان کا دین تھا، یعنی سب لوگ کفر اور گمراہی کے ایک نظریے پر مجتمع تھے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ ہود کی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی وہ نیکی کرنے کی، وہ عمل کرنے کی، کوئی زور لگانے کی، مجاہدہ کرنے کی۔ لیکن جب تک برائی نہ ہو تو نیکی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ نیکی کی پہچان برائی سے ہوئی۔ یہ بندہ شریف ہے، اس کی شرافت کا کیسا پتہ لگا؟ جب ہم نے بدماشوں کو دیکھا۔ یہ بندہ ایماندار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے بے ایمانوں کو دیکھا۔ یہ بندہ امانت دار ہے، ہم نے جب دیکھا خائن لوگوں کو۔ یہ بندہ پورا تولنے والا ہے، کب ہم نے دیکھا؟ جب ذخیرہ اندوز، کم تولنے والے، فراڈ کرنے والوں کو دیکھا۔ جب تک فراڈیا نہیں ہوگا نیک بندے کی کیسے پہچان؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے، اور پھر یعنی سب لوگوں کو ایمان پر مجتمع کر دیتا۔ اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سورہ آل عمران 104 نمبر پر، اور تم میں سے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، یعنی تم میں سے لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم اور اعمال صالحہ میں لوگوں کے لیے مقتدا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک حدیث پاک کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ میں آپ کو اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیا یا رسول اللہ تقدیر کا قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے؟ فرمایا ہاں۔ جس نے جو کرنا تھا لکھا جا چکا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کیوں کریں؟ فرمایا تو کر یا نہ کر، تقدیر نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے جن کے مقدر میں جو چیز رکھی ہے نا جی، اس کے لیے وہی چیز آسان کر دی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں 4 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے اکٹھا مطالعہ کرنا ہے، ایک چلنے پھرنے والا آدمی 4 گھنٹے بیٹھ کے مطالعہ نہیں کر سکتا۔ 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھے ہیں، میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بس 5-5 6-6 گھنٹے گزر جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، گزر گیا۔ عام بندے کی بس کی یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کے لیے آسانی کر دی۔ فراڈی آدمی کے لیے اللہ نے گناہ کرنا آسان کر دیا، وہ اس کے وہاں پہ دل لگتا ہے، وہ وہی کرتا رہتا ہے، بس اسی لائن پہ چلتا رہتا ہے۔ نیک بخت بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، درس و تبلیغ کرنا، یہ اللہ کی ذات نے اس کے لیے آسان کر دیا، وہ اسی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے وہ راستے آسان کر دی۔ قرآن عام بندہ نہیں پڑھ سکتا قرآن کا لحاظ رکھ کے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ بدماشی کرنا بدماشوں کے لیے آسان کر دیا۔ یہ وہ عمل بتا رہے ہیں جو ہمارا مقصد حیات تھا، وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔
جس کے لیے جو فیصلہ ہو گیا اس کے لیے وہ اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ اب چونکہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے لہذا یہ جہنمی ہے، اس کے لیے جنت لکھ دی لہذا یہ جنتی ہے. نہیں، اس نے اپنے علم ازلی کے تحت لکھا ہے جو لکھا ہے. ہمارا عمل جو ہم کریں گے وہ جانتا تھا یہ کریں گے اس لیے وہ پہلے لکھ دیا گیا. یہ نہیں کہ اس نے لکھا ہے تب ہم کر رہے ہیں. موٹی سی مثال میں بچوں کو ہم منع کرتے ہو بچہ ویلنگ نہ کیا کرو، چوٹ لگ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گا. اب ایک بچہ ویلنگ کرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، تو آ کے آپ کو پکڑ لیتا ہے چونکہ تم نے کہا تھا اس لیے میری بازو ٹوٹی ہے، میری ٹانگ ٹوٹی ہے، تم نہ کہتے تو نہیں ٹوٹنی تھی. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو اسی کا ہے نا جو ویلنگ کر رہا ہے. بھائی تو ایسا فیل ہی کیوں کر رہا ہے؟ اس فیل کا انجام یہی ہونا تھا. میرے رب نے اپنی علم اور علم ازلی کے تحت جو کرنا تھا انسان نے وہ لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا لہذا اس وجہ سے ہم مجبور ہیں. ہم مجبور معاذ نہیں، اس نے ہمیں اب زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ہمیں پھر اختیار دیا ہے نیکی کر یا برائی کر. دونوں چیزیں ہمارے سامنے، ہم چاہے برائی کریں چاہے بدماشی کریں تو چاہے جو مرضی کریں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا. اب یہاں پہ امت ذکر کے اندر استعمال ہوا. پھر فرمایا ان ابراہیم کانت امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم اپنی اجتماعی عبادات کے اعتبار سے ایک امت تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. یعنی عبادت کرنے میں جتنی ایک جماعت عبادت کرتی تھی اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ اکیلے اتنی عبادت فرمایا کرتے. اور پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص فی نفسی ہی قبیلہ ہے، یعنی وہ شخص اپنی ذات میں مکمل ایک انجمن ہے. یار ماشاءاللہ وہ بندہ تو ایسا با کمال ہے، ایسا با صلاحیت ہے، وہ سارے ہی کام کر لیتا ہے. یار وہ بڑا کمال ہے، بندہ ایک ہے کام اتنے کر لیتا ہے. اس کے بارے میں اب یہ امت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر احادیث کا ذکر آ جائے گا، زندگی رہی تو پھر میں کبھی عرض کروں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے.